تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہامند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا، لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ ان 4 نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف 2 نام رہ گئے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے۔ اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ سیدنا عثمان کو کوئی شرعی سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیے۔ جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آگ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے۔ مصر کے باغی مدینے پر چڑھائے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے۔ کوفے اور بصرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر مامور فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا۔ اس جھڑپ میں حسن زخمی ہوئے، پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی۔ شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں۔ آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے، اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اب مہاجرین، انصار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اصرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں۔ یہ درخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے۔ آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جو ہی سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیلی، لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے۔ ہر طرف سے بس یہی آواز بلند ہونے لگی، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھیں۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 آدمی اندر آئے تھے۔
ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی نے کی تھی۔ ان کے علاوہ 2 آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا، میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تصدیق کی، غرض اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کاروائی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔